چلتے ہیں آج کے درس کی تیسری بڑی اہم بات، وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی تعلیمات اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہ کن بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی کی تفسیر حدیث ہے، قرآن ہی کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یقین رکھیے کہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ نماز کا حکم قرآن میں دیا گیا، لیکن نماز کی تمام تفصیلات احادیث نبویہ میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، نصاب زکوٰۃ کی تمام تعلیمات جو حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو سمجھے کہ وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 59 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، تم میں سے جو حکمران ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں اگر تم کسی معاملے میں لڑ پڑو، جھگڑا کر پڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم لوٹا دو اس بات کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہترین تعویل کے لحاظ سے بہترین طریقے کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ پہلی بات معلوم ہے۔ دوسری بات ہے اگر کسی بات میں جھگڑا ہو گیا تو کرنا کیا چاہیے؟ تو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ رسول کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک رسول باحیات تھے آپ کی طرف پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو سنتیں، آپ کی جو باتیں، اس کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اس بات کی تعلیم دی گئی، اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، بات بگڑ گئی، تو اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنا چاہیے، رسول کی طرف۔ جب تک رسول باحیات تھے، جب آپ کی جو وفات ہو گئی تو آپ کی تعلیمات و سنت کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی اہم حدیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر بہت سارے چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ تم میں سے قریب ہے کہ بعض لوگ مجھے جھٹلائیں اس حال میں کہ وہ اپنے صوفے پر آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہو اور بیان کر رہا ہوں مجھ سے حدیث اور کہہ رہا ہو کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب بس کافی، جو کتاب جو حلال چیزیں ہم نے کتاب میں پالی وہ ہمارے اللہ کی کتاب میں ہم نے پالی وہ کافی ہے، اور جو وما وجدنا فیہ من حرام، اور جو کچھ ہم نے حرام پایا اللہ کی کتاب میں ہم اس کو حرام ٹھہرائیں گے۔ الا لوگوں سنو کہ بے شک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد والے زمانے کی جو بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے اللہ نے جو حرام قرار دیا قرآن میں ہم اس کو حرام سمجھیں گے، اللہ نے جو حلال قرار دیا قرآن میں اس کو ہم حلال سمجھیں گے، بس کافی ہے، یہ سنت میں یہ فلاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ان تمام کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو حرام قرار دیا اس کا مقام اور مرتبہ بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب قرآن میں حرام قرار دیا۔
تو عمل کرنے کے اعتبار سے سنت میں اور قرآن میں، قرآن و سنت میں کوئی فرق نہیں، اللہ کی تعلیمات میں، نبی کی تعلیمات میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لہٰذا اس مغالطے میں نہ پڑے، لہٰذا اس تعلق سے میرے یہاں غور و فکر کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آخری بات وہ یہ تھی، قرآن الگ سنت الگ نہیں ہے، سنت قرآن ہی کی تفسیر ہے، سنت قرآن کی وضاحت ہے، سنت قرآن میں جو مجمل باتیں اس کی جو تفصیلی طور پر بیان کرنے والی کتاب ہے، بیان کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یوں کہتا ہے ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو حدیث میں نے سنا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کرسیوں پر، صوفوں پر، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر کہیں گے جو اللہ نے کتاب میں حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے کافی، اللہ نے جو قرآن میں حرام قرار دیا وہ ہمارے لیے کافی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام قرار دیا اس کی حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا۔ یہ چند اہم باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں قرآن کی عظمت کو سمجھ کر، سنت کے اہمیت اور حیثیت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔